بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں وائس نوٹ کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما کر واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں اپنا سوال بھیج دیں. آج جو سوال آیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پلے کرنے سے پہلے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد انہیں شیئر بھی کیا کریں. فیس بک پر اور دوسرے پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں میڈیا کے، ان پر آپ انہیں استعمال کریں تاکہ ہم سب مل کر اس سماج کی برائیوں کو دور کر سکیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے، ہمیں حوصلہ ملے گا. آپ جب لائک کریں گے اور ہماری ویڈیوز شیئر کریں گے تو یقین جانیے ہمارے حوصلے بلند ہوں گے اور ہم آپ کی خدمت میں اس طرح کی ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے. سوال آپ کی خدمت میں پلے کروں گا. السلام علیکم عاقل بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ عاقل بھائی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آیت الکرسی پڑھ کے، مطلب میں نے ایسا سنا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے رات کو آیت الکرسی پڑھ کے اور تالی بجا دو، تو مطلب آیت الکرسی پڑھنا تو ٹھیک ہے لیکن پڑھ کے تالی بجانا بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ مطلب میں نے ایسا سنا ہے جتنی دور تک تالی کی آواز جائے گی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا پائے گی. پلیز مجھے بتائیے گا. بالکل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہیں عابدہ صاحبہ علی گڑھ سے، پوچھ رہی ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کسی نے ان سے کہہ دیا ہے کہ رات کو جو اعمال ہیں سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے سے چاہیے وہ ثابت ہیں. آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تالیاں بجانا اور یہ تصور کرنا کہ جہاں تک آواز جائے گی وہیں تک ساری یہ جو حفاظت ہے اور یہ جو سرکل ہے یا ایک دیوار بن جائے گی اور باقاعدہ طور پر بارڈر کریٹ کر دیا جائے گا، ہم محفوظ ہو جائیں گے، ایسا درست ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ تالی بجانے کے سلسلے میں قرآن کریم میں سورہ انفال میں آیت نمبر 35 میں یہ وارد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی. علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں سیٹی اور تالیاں جو بجایا کرتے تھے یہ ایام جاہلیت کی عادتیں تھیں اور اسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا ہے. اسلام حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کے لیے نماز میں متنبہ جو کیا جاتا ہے انہیں تالی بجا کر یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ امام کو متنبہ کر سکتی ہیں، اور اگر مرد ہیں تو مرد کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. بہرحال لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر ایسے تالیاں بجائی جائیں اور جہاں تک آواز جائے گی وہاں تک امن اور حفاظتی ایسے باؤنڈری بنا دی جائے گی کہ آپ محفوظ رہیں گے، یہ ایسی منکر بدعت ہے، ایسی جھوٹی بات ہے جس کے کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. ایک ایسی بات جو قرآن اور احادیث میں وارد نہیں ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہماری حفاظت اس تالی بجانے سے ہو جائے گی، یہ منکر بدعت ہے. بدعت بھی بہت بری بدعت ہے. ہمارے یہاں تصوف سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ قوالیاں اور گانے بجانے کے کاموں میں دین کو اس طریقے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے
تالیاں بجاتے ہیں، مزاروں پر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے تو ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ تالی بجانا شاید اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ رسم غیر مسلموں سے آئی ہے، جاہلیت کے ایام سے آئی ہے، جس طریقے سے قرآن کریم نے اس کو تذکرہ کیا ہے کہ ایام جاہلیت میں قرآن کریم میں اسلام سے پہلے جب طواف کیا جاتا تھا تو سیٹیاں بجا کر اور تالیاں بجا کر اللہ کو راضی کیا جاتا تھا۔ اور اس کی زندہ مثال آج کے دور میں اگر آپ ہم آج کیا تاریخ ہے عروج؟ 17 اپریل، گزشتہ مہینے ہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ہندوستان میں ایک کرونا وائرس کو بھگانے کے لیے لوگوں سے کہا کہ جناب تالیاں بجائیں اور پلیٹیں اس طرح سے توڑیں، لوگ اپنے گھروں پر چڑھ کر نہ جانے ڈش انٹینا اکھاڑ کے انہوں نے پھینکے، اور ایک دوسرے کو کیا حال تھا شہروں میں، مجھے بڑی حیرت ہوئی وہ دیکھ کر۔ تو اس سما کو دیکھ کر بھی اگر مسلمان نہ سمجھ پائیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، لوگوں کو تکلیف سے گزارنا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اسلام امن اور شانتی کا دھرم ہے، امن اور شانتی کا یہ دین ہے، اور اس دین کے اندر یہ تالیاں بجانا اور ڈش انٹینا کو، یا ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ جناب سائیکل پر جا رہا ہے اور پیچھے اس نے پلیٹیں باندھ کر ایسے لٹکائی ہوئی ہیں اور دڑ ایسے میرے خیال سے وہ یوٹیوب پہ بھی ہے، اگر مجھے کہیں ملا تو میں آپ کو اس کی زیارت بھی کرواؤں گا، بہرحال آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اہل اسلام کی عادت نہیں ہے کہ آیت الکرسی پڑھیں اور تالیاں بجائیں یا کرونا وائرس کو بھگانے کے لیے تالیاں بجائیں۔ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے اور یہ ان غیر مسلموں سے مسلمانوں نے لیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس بیماری کی امن اس سے نجات دلا دے اور اللہ رب العالمین انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اور یہ جو فتنے ہم اپنے اس بر صغیر میں خاص طور پر دیکھ رہے ہیں، ایسے رواج پا گئے ہیں کہ جناب ہم تالیاں بجائیں گے تو رات کو سونے سے پہلے ذرا تصور کیجئے عابدہ صاحبہ، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اگر سونے سے پہلے تالی بجا رہی ہیں، کیونکہ یہ حکم عام ہے، آپ کے پڑوس میں اگر آپ کا شوہر بھی ہے تو وہ بھی تالی بجا رہا ہے، آپ کے بچے بھی تالی بجا رہے ہیں، دوسرے کمرے میں ماں باپ لیٹے ہوئے ہیں وہ بھی تالی بجا رہے ہیں، تو گویا کہ یہ وہی سما ہو جائے گا جو کہ مودی صاحب نے ابھی پچھلے دنوں کروایا تھا۔ تو اس سما کو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضا، اور اس فضا میں اس پولوشن کو، وائس یا نوائز پولوشن کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ حفاظت کرتا ہے اور وہ حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ اسے تالی بجا کر راضی کرنا یہ ایام جاہلیت کی بات ہو سکتی ہے یا غیر مسلموں کی بات ہو سکتی ہے، اہل اسلام اس سے بری ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بدعت ہے اور اس بدعت کو فروغ دینے والے صوفی ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، انہیں ہدایت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس وبا اور بلا سے پوری دنیا کو امن اور تحفظ عطا فرمائے۔ جلد از جلد اللہ رب العالمین بیت اللہ کے دروازے ہم لوگوں کے لیے کھول دے، اور اللہ رب العالمین ہماری آنکھوں کو برد الحرمین شریفین کی، جو لوگ رہ گئے ہیں زیارت کرنا چاہتے ہیں حرمین شریفین کی، اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کو حرمین کعبۃ اللہ کی زیارت دلا کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور سینے کو ٹھنڈک عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ولد التوحید کی، سعودی عرب کی خاص طور پر، اور یہاں کے حکمرانوں کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اس ملک کی امن اور شانتی کو استقرار بخشے، اور ہمارے ملکوں میں بھی اللہ امن اور شانتی اور تحفظ اور صحت اور عافیت ہمیں عطا فرما دے۔ ہمارے بیماروں کو اللہ شفا بخش دے، ہمارے کمزوروں کو اللہ طاقت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے تجار کو، جن کی تجارتیں
کمزور ہو گئی ہیں اس کرونا وائرس کے سبب، وہ بہت ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، اے اللہ انہیں کھڑا کر دے، انہیں طاقت عطا فرما، ان کی تجارتوں کو نفع بخش تجارت میں بدل دے، اور اللہ رب العالمین جو بچے اسکولوں سے رہ گئے ہیں اے اللہ ان کی اس کمی کو دوری فرما دے، ان کے علم میں اضافہ عطا فرما، اور اللہ رب العالمین نیک اعمال سے ہم لوگوں کو اپنی رضا کے حصول کے لیے کرنے کی توفیق سے نوازتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔